میرے ہسبینڈ ابیر کا پنڈی ٹرانسفر ہو گیا تھا. اب ہمیں رہائش کے لیے گھر چاہیے تھا. ہم نے بہت سے گھر دیکھے، ان میں سے کچھ تو بہت ایکسپینسو تھے اور کچھ کی لوکیشن ہمیں پسند نہیں تھی. پھر ایک گھر ہمیں پسند آیا جس کا رینٹ بھی بہت کم تھا اور لوکیشن بھی کافی اچھی تھی، پرسکون، شور شرابے سے دور. شفٹنگ کے بعد ہم وہاں رہنے لگے. گھر واقعی میں بہت اچھا تھا. ابیر کے آفس جانے کے بعد میں گھر کی سیٹنگ کرنے لگی. ہمیں شفٹ ہوئے تیسرا دن تھا. میں کام میں مصروف تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے. میں نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا. میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی. میرا خوف سے برا حال تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں جھانکا. وہاں کوئی نہیں تھا اور آوازیں آنی بھی بند ہو گئی تھی. میں نے ہر جگہ دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. ابیر گھر آئے تو میں نے انہیں سب کچھ بتایا. سمرین یار، ایسا کچھ نہیں، تم پچھلے 3 دن سے مسلسل کام کر رہی ہو، تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ابیر نے اسے تسلی دی. لیکن ابیر، میں نے اس کے رونے کی آواز سنی ہے. ارے یار کچھ نہیں ہے، بس تم 2-3 دن ریسٹ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ ابیر کی بات سن کے خاموش ہو گئی. اگلے 2 دن بڑے سکون سے گزرے. کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہوا. سمرین، آج آفس میں میٹنگ ہے، میں شام کو لیٹ آؤں گا، ابیر نے اسے ناشتہ کرتے ہوئے بتایا. میٹنگ نائٹ میں ہے، کب تک واپس آئیں گے؟ ہاں، وہ آج کل کام کا لوڈ زیادہ ہے. تو باس نے کہا نائٹ میں میٹنگ ہوگی. ابیر، جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے. وہ اس دن والے واقعے سے خوف زدہ تھی. سمرین، تم بھی حد کرتی ہو، کوئی اپنے گھر میں بھی ڈرتا ہے. اب میٹنگ 2 سے 3 گھنٹے کی ہوگی اور گھر آتے آتے 10 تو بج ہی جائیں گے. رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی. اسی وقت میں نے دروازے میں کسی 12-13 سال کی لڑکی کو کھڑے دیکھا. اس لڑکی کا چہرہ بہت عجیب، بے رونق اور زخمی تھا. اس کے چہرے کے زخم خشک تھے لیکن اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے. میرا خوف سے برا حال تھا. میں چیخنا چاہتی تھی لیکن خوف سے میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے. وہ لڑکی خوفناک ہنسی ہنسنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ قدمیں بڑی ہوتی گئی. میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی. اس کی عجیب و غریب آوازوں سے میرے کان کے پردے پھٹنے لگے. میں نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے دیوار پر الٹی چل رہی تھی. میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. جب مجھے ہوش آیا میں بیڈ پر لیٹی تھی. لائٹ آ چکی تھی اور ابیر میرے پاس بیٹھا تھا. کیا ہوا؟ تم فرش پر بے ہوش پڑی تھی. ابیر اس کے لیے پریشان تھا. اسے ہوش میں آتے دیکھ پوچھنے لگا. میں نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا. پھر میں نے اسے پوری بات بتائی. پلیز ابیر، یہ مت کہنا کہ یہ سب میرا وہم ہے. میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرا یقین کرو، یہاں پہ کوئی ہے. مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز چلو یہاں سے. ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو. ابیر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی. ابیر پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑو، وہ پھر سے آ جائے گی. میں اس کی منت کرنے لگی. ابیر کو یاد آیا کہ جب وہ اپنے آفس فرینڈ کو گھر کے بارے میں بتا رہا تھا تو وہ لوکیشن کا سن کے چونک گیا تھا. پھر ابیر کو کچھ کہنے لگا تھا، ساتھ ہی چپ ہو گیا. اس دن تو ابیر نے اتنا نوٹس نہ کیا لیکن اب اسے لگ رہا تھا
کہ وہ ضرور اس گھر کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمرین سو گئی تو اس نے روم سے باہر بالکنی میں آ کے اپنے اسی فرینڈ کو فون کر کے پوری بات بتائی اور اس کا جواب سن کے دنگ رہ گیا۔ دراصل آج سے چند سال پہلے اس گھر میں ایک فیملی رہتی تھی۔ انہوں نے 12-13 سال کی بچی کو بطور ملازمہ رکھا۔ اس کی گھر کی مالکن بچی پہ بہت ظلم کرتی، اس کو مارتی پیٹتی اور کئی دن تک کھانا بھی نہ دیتی۔ گھر کا مالک بہت اچھا انسان تھا، وہ ہمیشہ بچی پہ محبت اور شفقت کرتا اور اپنی بیوی کو سختی کرنے سے منع کرتا، لیکن وہ عورت بہت ظالم تھی۔ ایک دن اس نے بچی کو بری طرح پیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیا۔ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بچی کی موت ہو گئی۔ اس عورت نے بچی کے غریب گھر والوں کو پیسے دے کے معاملہ ختم کر دیا، لیکن وہ بچی مرنے کے بعد بھی اسی گھر میں تھی۔ اس کی روح وہیں قید ہو گئی تھی۔ اپنی مالکن سے بدلہ لینے کے بعد وہ اسی گھر میں آنے والی ہر عورت کو اسی طرح تنگ کرتی تھی۔ یہ بات میں تمہیں اسی دن بتانا چاہتا تھا، لیکن جب تم نے بتایا کہ تمہیں یہ گھر بڑی مشکل سے ملا ہے اور تمہارے پاس رہائش کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ عبیر یار، اگر زیادہ پرابلم ہے اور جب تک کہیں اور رہائش کا انتظام نہیں ہوتا تم بابی کو لے کے ہماری طرف آ جاؤ۔ اسی وقت لائٹ چلی گئی اور روم سے سمرین کی چیخنے اور اس کے پکارنے کی آوازیں آنے لگی۔ عبیر، عبیر۔ عبیر جیسے ہی روم کے پاس پہنچا، لائٹ آ گئی۔ سمرین ہوا میں تیر رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کے خوفزدہ ہو گیا۔ وہ روم میں بیڈ کے قریب آیا تو سمرین بیڈ پہ گر گئی۔ اس روح نے عبیر کو دیکھتے ہی اسے چھوڑ دیا۔ عبیر کو روم میں کوئی نظر نہ آیا۔ سمرین کی حالت بہت خراب تھی۔ عبیر نے اسے حوصلہ دیا، پانی پلایا اور تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ نئے دن کا سفر انہیں خوف سے دور لے جا رہا تھا اور وہ آتما اپنے نئے شکار کا انتظار کر